بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ حصہ نثر کو ہم پڑھ رہے تھے، تو حصہ نثر کا جو ہمارا آخری مرحلہ تھا، جو آخری حصہ تھا، اس میں ہم پڑھ رہے تھے مکتوبات اقبال۔ اب مکتوبات اقبال میں اقبال کے خط ہیں، جن میں سے ہم نے اقبال کا پہلا خط پڑھا تھا جو انہوں نے مولانا گرامی کے نام لکھا تھا۔ آج ہم نے اقبال کا ہی دوسرا خط پڑھنا ہے، لیکن اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کے امتحانی نقطۂ نظر سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مکتوبات اقبال میں سے آپ کے پیپر میں جو ہے وہ کون سا سوال آ سکتا ہے اور کتنے نمبر کا آ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو حصہ معروضی کی اگر بات کی جائے تو اس میں آپ کو 1 نمبر کی جو معروضی ہے وہ اس میں آپ کے پیپر میں آ سکتی ہے۔ اب وہ 1 نمبر کی معروضی جو ہے وہ کیسے آئے گی؟ مثال کے طور پر آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اقبال نے پہلا خط جو تھا وہ کس کے نام لکھا، تو اس میں آپ کا جواب بنتا ہے مولانا گرامی کے نام۔ اسی طرح اگر سوال پوچھ لیا جائے کہ اقبال نے مولانا گرامی کے لیے کون سے القاب استعمال کیے، تو آپ کا جواب بنتا ہے جناب مولانا گرامی۔ اسی طرح اگر سوال آپ سے پوچھ لیا جاتا ہے کہ اقبال کو کیسا درد محسوس ہوا تھا یا اقبال کیسا درد محسوس کرتے تھے، تو اس کا جواب ہے کہ جب انہوں نے کھٹیائی زیادہ کھائی تھی تو اس وجہ سے ان کے دانت میں درد جو ہے وہ لاحق ہوا تھا، تو آپ کے جواب میں آئے گا کہ دانت کا درد۔ اسی طرح پہلے خط میں اسرار خودی کا حوالہ آیا، اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ اسرار خودی کا عربی میں ترجمہ کون کرانا چاہتا تھا، تو اس کا جواب آپ کے پاس ہے کہ جب وہ ایک عرب تھا جس نے فرمائش کی تھی کہ وہ اس کا عربی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی اجازت مانگتا ہے، تو اس کا جواب آپ کریں گے کہ ایک عرب نے یہ اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ وہ اسرار خودی کا جو ہے وہ عربی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہے، تو یہ آپ کا جواب آئے گا کہ ایک عرب۔ اسی طرح آپ سے معروضی میں پوچھ لیا جاتا ہے کہ فسادات کس شہر میں ہو رہے تھے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے آپ دوسرے خط میں جب پڑھیں گے جس میں آپ کے پاس کلکتہ کے فسادات کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، یعنی کہ کلکتہ کے فسادات کا ذکر اخبار میں آیا، تو آپ کا جواب بنتا ہے کہ کلکتہ کے فسادات۔ اور اسی طرح محمد اقبال جو تھے، ان کے یہ خطوط جو ہیں وہ کہاں سے لیے گئے ہیں، تو اس کا جواب آپ کے خط کے آخر میں بھی دیا ہوا ہے چھوٹی بریکٹ میں، کلیات مکاتب اقبال، یعنی کہ اقبال کا جو خطوں کا مجموعہ ہے یہ وہاں سے لیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ لکھا ہوا ہے مرتبہ سید مظفر حسین برنی۔ مرتبہ سے مراد کیا ہوتا ہے کہ جس آدمی نے کسی کلام کو یا کسی فن پارے کو ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ نئی شکل دے دی ہو، اسے آپ کہتے ہیں مرتبہ۔ اب مرتبہ سے مراد ترتیب دینا ہے، تو اب اس میں سید مظفر حسین برنی صاحب جو تھے، انہوں نے اقبال کے جتنے بھی خط تھے ان کو ترتیب دے کر ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ نئی شکل میں ایک نئی کتاب کی صورت میں جو ہے وہ پیش کیا یا شائع کروایا، تو اس کے مرتبہ تھے سید مظفر حسین برنی۔ اور اصل میں یہ خط اقبال کے کہاں سے لیے گئے ہیں؟ اقبال کے جو کلیات میں سے مکاتب اقبال والا حصہ ہے وہاں سے۔ تو اس کے بعد معروضی کے بعد آپ کا اگر حصہ انشائیہ کی بات کی جائے تو 15 نمبر کا ایک سوال آتا ہے آپ کے پاس سیاق و سباق کا، جس میں آپ نے ایک پیراگراف آپ کو دیا جائے گا، اس کا سیاق اور اس کا سباق لکھنے کے ساتھ آپ نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تو آپ کو پیراگراف دیا جائے گا، خط کے 2 پیراگراف میں سے ہی ایک پیراگراف آپ کے پاس آئے گا۔ مثال کے طور پر آپ کو پیراگراف جو آئے، میں ابھی تک علیل ہوں، گو پہلے کی نسبت بہت افاقہ ہے، یہاں سے پیراگراف شروع ہوتا ہے، اور دوسری بات کہ برحال خدا تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہوں، یہاں پہ آپ کا پیراگراف جو ہے وہ ختم ہوا۔ تو یہ پیراگراف آپ کو لکھا ہوا ملے گا، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، تو سیاق و سباق والا جو سوال ہے اس کا طریقہ کار بھی آپ کو بتایا گیا ہے اور اس کی آپ کو مشق بھی کروائی گئی ہے۔ اسی طرح آپ نے سیاق و سباق کرنا ہے۔ مکاتب اقبال میں سے یا تو 1 نمبر کی معروضی آتی ہے یا پھر 15 نمبر کا جو ہے وہ سیاق و سباق والا سوال آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک خط کے پہلے خط میں 2 پیراگراف ہیں چھوٹے چھوٹے،
اگر وہ آتے ہیں تو ہمیشہ جو مکتوبات اقبال کے پہلے خاتمے سے اگر سیاق و سباق والا سوال آتا ہے تو وہ ہمیشہ سے ہی پہلا پیرا آتا ہے، پہلا پیرا ہی اکثر کئی امتحانات میں جو ہے وہ پوچھ لیا گیا ہے اس کی سیاق و سباق کی جو ہے وہ تشریح کے حوالے سے۔ اور اسی طرح اگر دوسرے خط کی بات کی جائے تو دوسرے خط میں ایک ہی پیراگراف بنتا ہے، وہ درمیان میں آپ کو لکھا ہوا ملتا ہے، تو وہ جو دوسرا پیراگراف ہے وہی اگر آتا ہے سیاق و سباق کے حوالے سے تو وہی آئے گا، لیکن زیادہ جو چانس ہوتے ہیں وہ پہلے خط کے ہی جو پہلا پیراگراف ہے اس کے زیادہ چانس ہیں۔ تو آئیے جی اب ہم اپنا اقبال کا جو دوسرا خط ہے جو انہوں نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھا اسے ہم پڑھتے ہیں۔ آپ نے غور سے جو ہے وہ اس کو سماعت فرمانا ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو سکے کہ خط میں کیا بات ہوئی ہے اور خط جو ہے وہ کس مقصد کے لیے اقبال نے اکبر الہ آبادی کے نام لکھا۔ مخدومی السلام علیکم، والا نامہ ابھی ملا، الحمدللہ کہ خیریت ہے۔ ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے۔ میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر تشیع کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا۔ اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں۔ رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے ایک ریویو دونوں مثنویوں پر لکھا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے۔ اگر اس ریویو کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا۔ آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا۔ اب جو یہ زمانہ کا لفظ استعمال ہوا ہے یہ ایک رسالہ تھا زمانہ نامی، اس میں ایک ریویو نظر سے گزرا۔ زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا۔ بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے۔ اب شکوہ اور جواب شکوہ یہ اقبال کی طویل 2 نظمیں ہیں۔ شکوہ اقبال نے ایک طویل نظم لکھی اور اس کے جواب میں جو دوسری نظم اقبال نے لکھی تھی وہ جواب شکوہ ہے چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ اب اس نے کہا کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو جو ہے وہ پھر سے شائع کرنا چاہیے، لیکن اس کی شرط ہے کہ مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ اب اس خط کو لکھنے کا مقصد واضح ہو گیا کہ اقبال سے لاہور میں تاجر کتب جو تھے انہوں نے فرمائش کی تھی کہ اقبال صاحب آپ کی جو نظم شکوہ اور جواب شکوہ ہے اس کو دوبارہ سے شائع کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کی چھپوائی کا کام دوبارہ سے کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے شرط رکھی کہ اس کو دوبارہ شائع کرنا چاہتے ہیں ہم، لیکن شائع اس وقت کریں گے جب مولانا اکبر جو ہیں وہ اس کا دیباچہ لکھیں گے۔ دیباچہ میں کیا ہے؟ جو کتاب کے شروع میں آپ کو حرف آغاز یا ایک تمہید کے حوالے سے آپ کو 1-2 صفحات پر مشتمل تحریر ملتی ہے، اسے دیباچہ کہتے ہیں، جو اس فن پارے کا یا اس تحریر کا یا اس کلام کا ما حاصل ہوتی ہے۔ میں نے آپ کی طرف سے ہر چند عذر کیا مگر وہ مصر ہے۔ اقبال نے کہا کہ میں نے آپ کی طرف سے ان کو بتایا لیکن وہ ماننے کو نہیں آ رہے، وہ اسی ضد پہ ہیں کہ اکبر الہ آبادی جو ہیں وہ آپ کی ان 2 مثنویوں کا ان دو نظموں کا دیباچہ لکھیں، تو پھر ان کو جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کی اشاعت کا کام جو ہے ان کو شاید دوبارہ کیا جائے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آخر میں اقبال نے کیا کہہ دیا کہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں آپ کی یہ بات جو ہے آپ کی اس خواہش کا اظہار اکبر الہ آبادی کے سامنے یعنی مولانا اکبر کے سامنے کروں گا، پھر جو ان کو صحیح لگا یا جو ان کو اچھا لگا، جس طرح ان کو مناسب لگا، پھر وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا کر لیں گے۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ذوف و ناتوانی کا حال معلوم ہے۔ اب اقبال نے اپنے خط میں کہا اکبر الہ آبادی سے، یعنی کہ مولانا صاحب مجھے شرم آتی ہے ایسی فرمائش کرتے ہوئے
کیونکہ میں جانتا ہوں آپ کی صحت اور طبیعت آج کل ناساز ہے، اور میں اگر پھر ایسی فرمائش کروں تو اس وقت مجھے جو ہے وہ شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن میں کیا کروں، مجھے ایسی فرمائش کرنے پر جو ہے وہ مجبور کیا جا رہا ہے۔ تاہم اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے۔ یعنی کہ اگر آپ کی طبیعت جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے تو آپ اس کی خاطر جو ہے، اس کی خوشی کے لیے جو ہے آپ 10 سے 15 لائنیں یا 10 سے 15 سطور جو ہے وہ لکھ ڈالیے، جس میں آپ میری نظموں کا جو ہے وہ دباچہ لکھیں گے، اور اس سے جو ہے وہ اس کو خوشی اور مسرت ملے گی۔ ساتھ میں جی کیا بات کرتے ہیں کہ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے۔ یعنی غائبانہ مرید سے کیا مراد کہ آپ کو اس نے دیکھا ہوا نہیں، آپ سے ملا ہوا بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ آپ کی شخصیت کا جو ہے وہ غلام ہے، آپ کی شخصیت کا مرید ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، آج مزید حالات پڑے۔ خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو قریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون والد مکرم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے۔ بعد میں ایسا ہی ہوا۔ اب آپ کا مخلص محمد اقبال۔ اب جی یہ دوسرا خط ہے جو اکبر الہ آبادی کے نام انہوں نے لکھا، اور اس خط کو لکھنے کا مقصد تھا جو وہ تاجر کتب جو ہیں وہ فرمائش کر رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اقبال کی نظم جو شکوہ اور جواب شکوہ ہے ان کو پھر سے شائع کرنا چاہیے، اور اقبال نے ان کو شائع کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ کریں، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب ان نظموں کا جو ہے وہ دباچہ اکبر الہ آبادی لکھیں۔ تو اقبال نے ان سے کیا کہا کہ جی اکبر الہ آبادی کی طبیعت اور ان کی صحت جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دیتی، اس لیے میں ان کو تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے مزید جو ہے وہ ضد کی اور اقبال کو مجبور کیا کہ وہ مولانا گرامی کے نام خط لکھیں یا ان کی اس فرمائش کو مولانا گرامی تک پہنچائیں۔ تو ان لوگوں کی اس فرمائش کو مولانا گرامی تک پہنچانے کے لیے اقبال نے خط لکھا، اور خط میں ساری واردات بتائی، خط لکھنے کا مقصد واضح کیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس خط کو لکھنے کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا، یہ کیوں لکھا گیا، اور اس خط میں کن کن باتوں کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ ایک تو وہ شکوہ اور جواب شکوہ نظم کی دوبارہ سے اشاعت کے حوالے سے بات ملتی ہے، اور دوسرا کلکتہ کے فساد کے حالات کے حوالے سے کہ اس کے حالات جو ہیں وہ اقبال نے اخبار میں پڑھے تھے۔ پھر جب وہ آنا بھی چاہتے تھے، آنے کے لیے تیار بھی تھے، تو اقبال کے والد صاحب نے کہا کہ وہاں کے حالات خراب ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ حکام بالا یعنی کہ حکام، حکومت والے، حکومت کے لوگ، ہماری جو حکومت ہے وہ جلسہ جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ اور اقبال نے آخر میں بات کی کہ بعد میں ایسا ہی ہوا، اور جو بات والد صاحب نے کی تھی اپنے تجربے سے، بعد میں حقیقت میں بھی اس بات کو یا اس خیال کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑا، کیونکہ حقیقت میں بھی جو ہے وہ حکام بالا نے جو ہے وہ جلسہ بند کر دیا تھا۔ اب یہ خط جو ہے جی آپ کا مخلص محمد اقبال، کلیات مکاتب اقبال سے یہ لیا گیا ہے، لیکن اس کا جو ہے وہ اب جو دوبارہ جو اس کی اشاعت ہوئی تھی اس کو ترتیب دیا گیا تھا، جسے آپ کہتے ہیں مرتبہ کتاب ہے۔ اس کا اصل رائٹر جو ہے وہ اقبال ہے، اور اس کی جو ترتیب میں یعنی کہ اس کو مرتبہ کیا گیا، اس کو ترتیب کے ساتھ جس کتاب میں پیش کیا گیا ہے وہ سید مظفر حسین برنی صاحب کی کتاب ہے۔ تو یہ جی آپ کے 2 خط جو تھے یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آپ نے ان دونوں خطوں کو حصہ معروضی کے حوالے سے بھی دیکھ لینا ہے کہ اس میں آپ نے MCQs دیکھنے ہیں کہ کس کس بات کا ذکر ہوا، جیسے کلکتہ کے فساد ہیں، القاب کے حوالے سے اقبال کو جو ہے وہ درد کہاں محسوس ہوا، تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے۔ جیسے اسرار خودی کو عربی میں ترجمہ کروانا کون چاہتا تھا، یا اسرار خودی کس زبان میں ترجمہ کی گئی، تو اس طرح کی آپ نے معروضی کے حوالے سے اس کو دیکھ لینا، کیونکہ 1 نمبر آپ کا معروضی کا آئے گا اور 15 نمبر کے حوالے سے آپ کا سیاق و سباق کا سوال آئے گا۔ تو ان دونوں کو آپ نے مد نظر رکھتے ہوئے ان دونوں خطوں کو آپ نے دیکھ لینا ہے، پڑھ لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ تو
خوش رہیے، آباد رہیے، سلامت رہیے۔ میری طرف سے میرے تمام عزیز طلباء و طالبات کو نیک تمناؤں اور نیک دعاؤں کے ساتھ والسلام۔